بسم اللہ الرحمن الرحیم STN 4 سے میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر اپنے پوڈ کاسٹ کے ساتھ۔ انٹرنیٹ کی وسطوں میں ایک پرسرار دنیا بنا ہے۔ یہ روشنی سے دور تاریکی کی گہرائیوں میں سانس لیتی ہے۔ ڈارک ویب یہ نہ صرف ایک تکنیکی پرت ہے بلکہ انسانی نفسیات کا آئینہ بھی، جہاں آزادی اظہار اور گمنامی کی چادر اوڑھ کر خوف، لالچ اور بغاوت ایک ساتھ رقص کرتے ہیں۔ جیسے سمندر کی سطح پر چمکتی لہریں نظر آتی ہیں مگر اس کے نیچے گہرے راز چھپے ہوتے ہیں، ویسے ہی ہماری روزمرہ کی ڈیجیٹل دنیا کے پیچھے ایک ایسی تاریک کائنات موجود ہے جو صرف انہی کے لیے کھلتی ہے جو اس کی چابی رکھتے ہیں۔ ہم آئیے اس پرسر پردے کو تھوڑا سا اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ڈارک ویب کیا ہے، کیسے وجود میں آئی اور انسانی معاشرے پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ڈارک ویب وہ انٹرنیٹ جو نظر نہیں آتا مگر سب دیکھ رہا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں جس انٹرنیٹ کو آپ روزمرہ استعمال کرتے ہیں وہ پورا انٹرنیٹ نہیں ہے۔ ہم جو دیکھتے ہیں وہ صرف سطح ہے، جیسے سمندر کا اوپر والا نیلا پانی، مگر اس کے نیچے ایک ایسی تاریکی ہے جہاں روشنی نہیں، نام نہیں، چہرے نہیں، صرف راز ہیں۔ آج ہم اسی پر بات کرتے ہیں۔ ڈارک ویب کی وہ دنیا جو نظر نہیں آتی مگر دنیا کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ انٹرنیٹ کی 3 دنیایں ہیں۔ انٹرنیٹ کو 3 حصوں میں سمجھنا ضروری ہے۔ سرفس ویب جو عام ویب ہے، گوگل، یوٹیوب، فیس بک کل انٹرنیٹ کا صرف 5% استعمال کرتے ہیں۔ ڈیپ ویب بینک اکاؤنٹ، ای میل، میڈیکل ریکارڈ تقریباً 90% استعمال کرتے ہیں۔ ڈارک ویب انٹرنیٹ کا سب سے خفیہ حصہ، سرچ انجن سے غائب، خاص سافٹ ویئر سے قابل رسائی۔ یہی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ ڈارک ویب ان ویب سائٹ کا مجموعہ ہے جو عام براؤزر سے نہیں کھلتی۔ ایڈریس چھپا ہوتا ہے، لوکیشن غائب ہوتی ہے، شناخت مٹ جاتی ہے۔ یہ سب ممکن ہے ٹور براؤزر کے ذریعے۔ ٹور براؤزر کا مطلب ہے دی اونین راٹر۔ ڈیٹا کو پیاز کی طرح تہوں میں لپیٹ کر دنیا بھر کے مختلف کمپیوٹر سے گزارا جاتا ہے۔ نتیجہ کوئی نہیں جانتا ڈیٹا کہاں سے آیا، کہاں جا رہا ہے۔ یہی گمنامی ہے۔ ڈارک ویب کی طاقت بھی ہے اور سب سے بڑا خطرہ بھی۔ ڈارک ویب کون چلاتا ہے؟ کوئی ایک شخص نہیں، کوئی ایک حکومت نہیں، کوئی خفیہ عالمی طاقت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ڈی سینٹرلائزڈ نیٹ ورک ہے، یہ عالمی طاقت نہیں۔ حقیقت ہے کہ ڈی سینٹرلائزڈ نیٹ ورک ہزاروں رضاکار کمپیوٹر مختلف ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں، صرف TOR پروجیکٹ سافٹ ویئر بناتا ہے، کنٹرول نہیں کرتا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سڑک حکومت بنائے مگر کون کہاں جائے یہ اختیار لوگوں کے پاس ہے۔ ڈارک ویب پر کیا ہوتا ہے؟ جائز استعمال، صحافیوں کی محفوظ گفتگو، آمریت کے خلاف آواز، مخبروں کی حفاظت، آزادی اظہار، غیر قانونی دنیا، منشیات، ہتھیار، جعلی پاسپورٹ، ہیکنگ، چوری شدہ ڈیٹا۔ یہاں اخلاق نہیں بکتا، صرف چیزیں بکتی ہیں۔ حکومتیں ڈارک ویب سے خوفزدہ بھی ہیں اور اسے استعمال بھی کرتی ہیں۔ قانونی ادارے خفیہ نگرانی، جعلی اکاؤنٹ بناتے ہیں، مارکیٹ سے بند کراتے ہیں۔ ڈارک ویب جنگ کا میدان ہے جہاں قانون اور جرم آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ فلسفانہ نقطے کی بات کریں تو ڈارک ویب اچھی ہے، بری ہے، یہ انسان کا آئینہ ہے۔ جہاں نیت صاف ہو وہاں ڈارک ویب روشنی بن جاتی ہے، اور جہاں لالچ ہو وہی جگہ جہنم کا دروازہ بن جاتی ہے۔ یاد رکھیے مسئلہ ویب نہیں، مسئلہ ہم ہیں۔ اگر ہم اندھیرے کو پسند کرتے ہیں تو روشنی بھی سیاہ لگنے لگتی ہے۔ ڈارک ویب ہمیں نہیں بدلتی بلکہ ہمیں ہمارا اصلی چہرہ دکھاتی ہے۔ ڈارک ویب اکثر غیر قانونی سرگرمیوں سے منسلک کیا جاتا ہے، لیکن یہ مکمل طور پر غیر قانونی نہیں۔ یہ گمنامی فراہم کرتا ہے جو کچھ لوگوں کے لیے مفید، کچھ لوگوں کے لیے خطرناک ہے۔ ڈارک ویب پر کیا دستیاب ہے؟ ڈارک ویب پر دنیا کا مواد ہے، قانونی استعمال بھی ہے۔ صحافیوں، ویسل بلورز جیسے ویکی لیکس انسانی حقوق کے کارکنوں کے لیے محفوظ مواصلات کا ذریعہ ہے۔ عام ملکیت والے ممالک میں سنسرشپ سے بچ کر معلومات شیئر کرنا۔ پرائیویٹ فون اور تحقیقی ڈیٹا یا خفیہ نیوز سائٹ موجود ہیں۔ غیر قانونی استعمال جو زیادہ مشہور ہے، منشیات، اسلحہ، جعلی پاسپورٹ اور کریڈٹ کارڈ۔ ڈارک نیٹ مارکیٹ جیسے ڈیٹا کی خرید و فروخت،
سلک روڈ، سابقہ بینکنگ سروسز، چوری شدہ ڈیٹا، فوش مواد باشمول انتہائی گھٹیا قسم کے اجتماعی قاتل یا دیگر جرائم کی خدمات اگرچہ بہت سے جعلی ہوتے ہیں۔ لین دین کرپٹو کرنسی جیسے بٹ کوئن سے ہوتے ہیں تاکہ ٹریس نہ ہو۔ اندازوں کے مطابق ڈارک ویب پر 40 سے 60% مواد قانونی ہوتا ہے، لیکن غیر قانونی سرگرمیاں زیادہ سنسنی خیز ہوتی ہیں۔ خطرات اور احتیاط کی بات کریں، ڈارک ویب انتہائی خطرناک ہو سکتی ہے۔ وائرس، مالویئر، اسکیم بہت عام ہیں۔ کئی FBI جیسے قانونی نافذ کرنے والے ادارے مارکیٹس کو بند کر چکے ہیں اور صحافیوں کو پکڑا گیا ہے۔ ذاتی معلومات شیئر کرنے سے شناخت چوری یا بلیک میل ہونے کا خطرہ موجود ہوتا ہے۔ پاکستان میں بھی ڈارک ویب سے منسلک جرائم جیسے چائلڈ پورنوگرافی یا منشیات کے کیسز سامنے آئے ہیں۔ احتیاط: ڈارک ویب تک رسائی قانونی ہے، لیکن غیر قانونی سرگرمیاں جرائم میں اگر جانا ہے تو VPN استعمال کریں، ذاتی معلومات شیئر نہ کریں، صرف معلوماتی مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ ڈارک ویب انٹرنیٹ کی تاریک دنیا ہے، وہ بنانے کی طاقت اور کمزوریاں دونوں دکھاتی ہے۔ یہ آزادی اظہار کے لیے مفید ہے، لیکن جرائم کا اڈا بھی بن سکتی ہے۔ عام صارفین کے لیے اس سے دور رہنا بہتر ہے، کیونکہ خطرات فائد سے زیادہ ہیں۔ اگر آپ انٹرنیٹ کی یا محفوظ براؤزر VPN رازداری چاہتے ہیں تو استعمال کریں۔ کوئی اتھارٹی ڈارک ویب کی نگرانی کنٹرول کرتی ہے؟ جی ہاں، ڈارک ویب کی نگرانی کنٹرول کے لیے کئی قومی اور بین الاقوامی ادارے کام کرتے ہیں، اگرچہ اس کی تکنیکی ساخت جیسے ٹور نیٹ ورک کی وجہ سے مکمل کنٹرول ممکن نہیں۔ ڈارک ویب نیٹ ورک جو ڈی سینٹرلائز ہے یا تقسیم شدہ مرکزی طور پر نہیں چلایا جاتا، اس لیے اسے حکومت نہیں کہا جا سکتا، اور اس پر جرائم کی روک تھام کے لیے خفیہ آپریشن اور انٹیلیجنس ٹول استعمال کیے جاتے ہیں۔ اہم اتھارٹی اور ان کے اقدار یہ ہیں: امریکی ادارے ڈارک ویب پر جرائم پر نظر رکھتے ہیں، جیسے FBI منشیات کی فروخت، ہیکنگ اور چائلڈ ایکسپلائٹیشن کی تحقیقات کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر سلک روڈ جیسی مارکیٹس کو بند کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ DEA ڈرگ انفورسمنٹ ایڈمنسٹریشن منشیات کی آن لائن ٹرائل پر فوکس کرتی ہے، خاص طور پر ڈارک نیٹ پر مارکیٹس میں۔ US سیکرٹ سروس اور ٹریجری ڈپارٹمنٹ آفس ایسٹ کنٹرول مالی جرائم اور منی لانڈرنگ کی نگرانی کرتے ہیں، جیسے کرپٹو کرنسی کے ذریعے ہونے والے لین دین پر۔ بین الاقوامی ادارے انٹرپول اور یوروپول عالمی سطح پر تعاون کرتے ہیں۔ یہ اپنے آپریشن جہاں یورپی اور امریکی ایجنسیاں مل کر ڈارک ویب سائٹ کو ہیک یا بند کرتی ہیں۔ انٹیلیجنس ٹو ڈارک ہول کمپنیاں قانونی نافذ کرنے والے اداروں کو ڈارک ویب کی انٹیلیجنس شیئر فراہم کرتی ہیں بغیر انہیں لاگ ان کرنے کی ضرورت کے۔ یہ ادارے گورنمنٹ ہیکنگ، انڈر کور آپریشن اور تھریٹ انٹیلیجنس ٹولز استعمال کرتے ہیں تاکہ جرائم کی روک تھام کریں۔ 2025 تک عالمی سطح پر کئی بڑے آپریشن ہو چکے ہیں جہاں ڈارک ویب مارکیٹ کو بند کیا گیا، ملزمان کو گرفتار کیا گیا، تاہم نئی سائٹ جلد ابھر آتی ہیں کیونکہ نیٹ ورک کی اینونیمٹی اسے دوبارہ بنانا آسان بناتی ہے۔ گوگل وغیرہ کے اقدار کی بات کریں، امریکہ کو مذہب کہنے کا مطلب اس کے جمہوری اقدار، آزادی اظہار، پرائیویسی رائٹ سے ہے، جو ڈارک ویب جیسی ٹیکنالوجیز کو مکمل طور پر بند کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ ڈارک ویب تک رسائی کا استعمال خود غیر قانونی نہیں، مسئلہ صرف غیر قانونی سرگرمیوں جیسے منشیات کی فروخت کا ہے جن پر الگ سے مقدمات چلائے جاتے ہیں۔ یہاں چند اہم وجوہات بیان کرتے ہیں۔ قانونی مثبت استعمال ہے، ڈارک ویب پر پرائیویسی محفوظ مواصلات کے لیے ضروری ہے۔ مثال کے طور پر CIA کا اپنا ڈارک ویب پورٹل ہے جہاں انفارمیشن بغیر نگرانی یا انفارمر بغیر نگرانی کے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ صحافیوں، انسانی حقوق کے کارکنوں اور آمدانہ حکومتوں کے مظلومین کے لیے بھی مفید ہے۔ فری اسپیچ اور پریس کی آزادی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ TOR کو اصل میں امریکی نیوی نے بنایا تھا خفیہ مواصلات کے لیے، اب یہ عوامی سطح پر دستیاب ہے۔ قانونی پالیسی ہے کہ امریکی کانگریس کی رپورٹ کے مطابق ڈارک ویب کو مکمل طور پر بند کرنا تکنیکی طور پر مشکل ہے اور یہ پرائیویسی رائٹس کی خلاف ورزی ہوگی۔ اسی لیے پالیسی جرائم کی روک تھام پر فوکس کرتی ہے، نہ کہ پورے نیٹ ورک کو ختم کرنے پر۔ رسائی قانونی ہے، لیکن غیر قانونی استعمال جیسے چائلڈ پورنوگرافی پر سخت شاہد ہیں۔ گوگل وغیرہ کا غلط فہمی والا کردار
गूगल या दीगर सर्च इंजन डार्क वेब को चलाते नहीं, वो सिर्फ सरफेस वेब को इंडेक्स करते हैं। डार्क वेब उन साइट्स पर है जो टूर ब्राउज़र से ही खुलती हैं और सर्च इंजन तक नहीं पहुंचती। गूगल उन्हें ब्लॉक कर सकता है अगर वो सरफेस वेब पर लिंक्स हों, लेकिन डार्क वेब अलग है। अमेरिका में कंपनियां चाहे गूगल व कानून नाफिज करने इदारों के साथ तामन करती हैं, मसलन डाटा शेयरिंग। अमेरिका की ये पॉलिसी तवाज़ुन की है, एक तरफ जैम की रोकथाम जिसे 2025 में ग्लोबल क्रैकडाउन, दूसरी शहरी आज़ादियों की हिफाजत, मुकम्मल कंट्रोल हो जाए तो अमलीत की तरफ झुकाव होगा जो महज़ मुआशरे की बुनियाद से मुतसादम है। डार्क वेब की निगरानी मुमकिन है मगर मुकम्मल नहीं, एनोनिमिटी पर मबनी है। अमेरिका जैसे मुल्क में ये आज़ादी की अलामत भी है। और चैलेंज भी, जो जायज़ इस्तेमाल के दरमियान लाइन खींचने की कोशिश करता है। आम सार्फिन को मशवरा है कि कानूनी हदूद में रहें और प्राइवेसी इस्तेमाल करें बजाय खतरनाक VPN जैसे टूल लोगों के लिए। क्या अमेरिका डार्क वेब को जानबूझ कर इजाज़त देता है? नहीं, मगर हकीकत ये है अमेरिका में रजिस्टर्ड प्योर प्रोजेक्ट है, नॉन प्रॉफिट मगर आज़ाद, हुकूमत से कंट्रोल नहीं करती। क्योंकि क्यों बर्दाश्त किया जाता है? इंसानी सकाफत, इंसानी हकूक, आमिर ज़रा ममालिक में इदारे राय। यही वजह है कि एक तरफ आज़ादी की बात, दूसरी तरफ उसकी कीमत, तो फिर हुकूमतें इसे मुकम्मल बंद क्यों नहीं करती? यहाँ फलसफाना सवाल आता है, अगर डार्क वेब बंद कर दी जाए, सहाफ़ी गैर महफूज, मुखबर बेनकाब, मजलूम आवाज़ें खामोश, अगर खुली रहें जराइम का खतरा। इसलिए दुनिया ने कम बुराई का इंतखाब किया है, ना कि कामल हल। अमेरिका ने डार्क वेब को नहीं चुना बल्कि आज़ादी को चुना। आज़ादी के साथ अंधेरे भी आ जाते हैं। कानून अंधेरे ख़त्म करता है मगर रोशनी बंद नहीं करता। ये ना पूछें डार्क वेब क्यों है, ये पूछे इंसान ऐसा क्यों है कि हर आज़ादी को जुर्म में बदल देता है। डार्क वेब किसी हुकूमत की कामी नहीं बल्कि इंसान की आजमाइश है। डार्क वेब का ये सफ़रनामा ख़त्म करते हुए दिल में एक अजीब सी बेचैनी बाकी रह जाती है। इंसान की बनाई हुई ये तकनीक कितनी खूबसूरत भी है और कितनी खौफनाक। एक गुमनामी की वो आखिरी पनाहगाह है जहाँ मजलूम अपनी आवाज़ बुलंद कर सकता है मगर मुजरिम भी अपने जराइम को छुपा सकता है। आखिरकार डार्क वेब को कोई शैतानी कुव्वत नहीं बल्कि हमारी अपनी मर्जी इंतखाब का अक्स है। अगर हम उसे सिर्फ जराइम की अलामत समझेंगे तो इसकी मस्बत सलाहियतों से महरूम रह जाएंगे और इसकी तारीकी में खो जाएंगे तो अपनी अखलाकी रोशनी खो बैठेंगे। बेहतर है हम सरफर वेब की चमक में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को याद रखें, क्योंकि हकीकी तारीकी बाहर नहीं अंदर होती है। इससे बचने का वाह रास्ता शौक और एहतियात है।